بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، جیسا ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ یہ جو برج حمل ہے اس کے جو پہلے 30 درجے ہیں وہ اس برج حمل کے ہیں دائرہ البروج میں۔ آج ہم دوسرے برج کی بات کریں گے۔ دوسرا برج جو ہے برج ثور ہے۔ اس کے اندر جو ستارے جو ثابت ہیں، مطلب جو ہلتے نہیں ہیں، جو چمکتے ہیں صرف، اس 30 درجے پہ جو 30 درجے سے لے کے 60 درجے تک کا حصہ ہے آسمان کا، اس کو برج ثور کہا جاتا ہے۔ یہاں جو تصویر بنتی ہے وہ ایک بیل کی ہے جو لڑنے مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور آپ بیل پہ ذرا غور کریں تو بیل جو ہے وہ ہل جوتتا ہے اور کسان کو اس کی فصل اگانے میں مدد کرتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کر کے اپنے کنبے کو پال کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ برج ثور والے لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، چاہے وہ اس برج میں ہے چاہے وہ اس برج میں نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس برج میں چاند کو ہر مہینے شرف ہوتا ہے۔ یہ واحد برج ہے جس کو ہر مہینے شرف ہوتا ہے۔ یہاں پہ جب چاند آتا ہے وہ اپنی شرف کی کنڈیشن میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ، اس برج کا جو پتھر ہے وہ پکھراج ہے۔ اب دوستوں، میں نے جتنے دوستوں کے ذائچے بنائے، ہر بندے کو میں اس کا ذائچہ واپس بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ۔ میں اسے کہتا ہوں بھائی جان یہ آپ کا ذائچہ ہے، اس میں لکھ دیتا ہوں آپ کا تالے برج یہ ہے، ستارہ آپ کا یہ ہے، اسم اعظم آپ کا یہ ہے، پتھر آپ کا یہ ہے۔ تو یہ جو میں ویڈیوز لگا رہا ہوں یہ میں اپنے ان تمام دوستوں کے لیے بھی لگا رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے ذائچے بنوائے ہیں۔ وہ اپنے ان بروج کو غور سے سنیں تاکہ انہیں اپنی کمزوریاں اور اپنی اچھائیاں ساری پتہ چلیں، وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، ان کی شخصیت کیسی ہے۔ علم کا دوستوں جو مقصد ہوتا ہے واحد وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ بہتر پلاننگ کر سکیں۔ اس برج کے تحت جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ بہت محنتی ہوتے ہیں اور ایک لگی بندی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا بیل کو، وہ جب وہ ایک کام میں ایک سمت میں چل پڑتا ہے دائیں بائیں نہیں ہوتا، سیدھا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا زیادہ تر لوگ جو اس برج کے وقت میں پیدا ہوئے وہ لوگ محنتی ہوتے ہیں اور ایک ہی راستے پہ جاتے آتے ملیں گے آپ کو۔ جو لوگ ہمیشہ ایک ہی راستے پہ جانا پسند کریں، زیادہ تبدیلیاں پسند نہ کریں، کنٹینیو محنت کریں، آپ سمجھ جائیں ان کا تعلق برج ثور سے ہے۔ اور ان لوگوں کو دو چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں، ایک انہیں موسیقی بڑی پسند ہوتی ہے، دوسرا انہیں گلاب کے پھول بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر ان کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ برج ثور طلوع تھا تو اس کے اندر جو قابض ستارہ ہوگا وہ بھی اپنا اثر ڈالے گا۔ یہ بات حرف آخر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہر ستارہ جو اس برج میں قابض ستارہ ہو یا اس کا اپنا ستارہ ہو ان کے اپنے اثرات آئیں گے۔ اور اگر کسی بھی برج میں ایک یا دو یا تین ستارے ہیں تو یہ اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ برج حمل کا جیسے میں نے عرض کیا کہ برج حمل ایک آتشی برج ہے، اسی طرح یہ جو برج ثور ہے یہ خاکی برج ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے۔ تو یہاں پہ زمین پہ جو صورتحال ہے وہ ذرا اگر آپ غور کریں تو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جب بھی ثابت برج ہے لہذا جب بھی یہاں پہ سورج آئے گا تو وہ جو موسم ہے وہی رہے گا، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک ثابت برج ہے، یہاں تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ ان لوگوں کے اندر اگر آپ غور کریں، جو برج ثور کے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے ان میں دو بڑی باتیں پائی جائیں گی۔ ایک تو وہ اپنی فیملی کی پروٹیکشن کریں گے، ہر حال میں ان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا اپنی فیملی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ تیسری ان کے اندر یہ بات پائی جائے گی، اگر کوئی انہیں چیلنج کرے، اگر کوئی انہیں تنگ کرے، چیلنج کرے تو یہ لڑنے مارنے پہ بھی اتر آتے ہیں، یہ اس سے کتراتے نہیں ہیں۔ بیل کا آپ کو پتہ ہے وہ حملہ کر دیتا ہے سینگوں کے ساتھ۔ تو یہ بات ان کے اندر جو حد درجہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر تحمل پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی فیملی کے، اپنے دوستوں کے ہمیشہ یاد رکھیں کام آ کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو بندہ ان کے دل کے قریب ہوگا اس کی فائنینشلی بھی ہیلپ کریں گے، یہ اس کی مورلی بھی سپورٹ کریں گے، اس کو حوصلہ بھی دیں گے، جو اس کے لیے کر سکیں گے کریں گے۔
بلکہ اس کے پیچھے یہ کئی لوگوں سے ٹکر بھی لیں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹائم پہ پیدا کیا، ان کے اندر ایسی خصوصیت رکھی کہ یہ مینیج کرنے والے لوگ ہیں، صبر اور تحمل ان میں پایا جاتا ہے۔ اور اس برج کے تحت پیدا ہونے والے لوگ، میں نے عرض کیا کہ ایک ہی راستے پہ زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں، تبدیلیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے، اور دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ محنت کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آج انہوں نے جو کام کیا وہ انہوں نے 1 من وزن جو ہے سمجھیے کہ وہ انہوں نے اٹھا کے ادھر شفٹ کر دیا، 1 من وزن، تو کل یہ 1 من اور 10 کلو کریں گے، پرسوں 1 من 20-25 کلو کریں گے، اس طرح آہستہ 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 اپنی محنت میں اضافہ کریں گے، لیکن محنت کنٹینیو کریں گے، محنت سے بالکل نہیں گھبرائیں گے، تا وقت ہے کہ یہ بیمار نہ ہو جائیں، ہر حال میں اپنے کام پہ جائیں گے، کام سے کام رکھیں گے، اور یہ لوگ ہر اس کام میں جہاں بھی انہیں ذمہ داری دی جائے، جہاں پہ یہ ذمہ دار ہوں، اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہیں اور صبر اور تحمل اور ضبط کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ زیادہ مارنے کے چکر میں نہیں ہوتے، اپنی محنت پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتے ہیں، اسی طرح لائف میں یہ ہر سہولت اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اپنے قریبی عزیزوں کو سیٹل کرنا ہے، اپنے سب سے پہلے اپنی فیملی کو، بہن بھائیوں کو، اس کے بعد یاروں دوستوں کے بھی کام آنا ہے۔ اور جس چیز سے انہیں چڑ ہے، جس چیز سے انہیں نفرت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ دغا بازی کرے یا انہیں غلط سمجھے، ایسی صورت میں یہ اس بندے کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں اور اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ برج ثور اور ستارہ زہرہ کے ماتحت پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں نا، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں جی، یہ خالی باتوں پہ بلیو نہیں کرتے کہ میں جاؤں گا، میں کروں گا، میں دیکھوں گا، میں نے اس سے سنا ہے، میں نے اس کو کہہ دیا، نہیں، یہ عملی کام کریں گے، یہ ٹھوس ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ثابت برج ہے، یہ ٹھوس اقدامات کو پسند کرتے ہیں، یہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے، کسی سے کہیں گے کوئی کام تو اس کو کہیں گے ابھی کر، اگر کوئی انہیں ٹالے گا یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹال رہا ہے، اسی وقت یہ اس کو کہیں گے کرنا ہے تو کر، نہیں تو بھائی تیرے راستے الگ ہمارے الگ، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھیں گے۔ آگے جو برج جائیں گے میں آہستہ آہستہ ان میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کس بندے کا کردار کیسا ہے، کس برج کے تحت لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو برج ثور کے جو لوگ ہیں، یہ میں نے عرض کیا کہ اپنی فیملی کو، اپنے قریبی عزیزوں کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اپنی فیملی کو ہمیشہ تحفظ دینا چاہتے ہیں، بچت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بچت کرتے ہیں کہ میری فیملی میرے سے اچھا وقت گزارے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کو گلاب کے پھول بڑے پسند ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں موسیقی بڑی پسند ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ یہ روپیہ پیسہ پیدا کرنے کی سمت میں یقین رکھنے والے بندے ہیں کہ روپیہ کیسے آئے گا، اس کے بارے میں سوچنے والے، وہ چاہے یہ اپنے لیے روپیہ کمائیں یا اپنی فیملی کے لیے کمائیں۔ یہ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے نا جی، باہر چلے جاتے ہیں، بڑی سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تم پڑھو، گھبراؤ نہ، میں تمہیں ٹیوشن بھی رکھ دیتا ہوں، میں تمہیں موٹر سائیکل بھی لے دیتا ہوں، مگر میرا بیٹا پڑھنا ضرور ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو روکھی سوکھی کھا کے بیرون ملک گزارا کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تک کا تعلق برج ثور سے ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر محنت سے گھبرانا ہے، ان کی فطرت ہی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک صبح 8 بجے اپنے کام پہ پہنچ جائیں گے اور جو کام ان کے ذمہ ہوگا اس کو پورا کیے بغیر وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ ان کے اندر جو بہت زیادہ مطلب بات آپ کو دیکھنے میں ملے گی وہ ہوگی ان کا عزم، ان کا استقلال۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے راستہ، یہی راستہ لے کے جائیں گے اور یہیں اسی راستے سے ہم ترقی کریں گے، تو یہ اس راستے کو ٹھیک کرنے کی سمت میں چل پڑیں گے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ روپیہ پیسہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ مثالی کسی برج ثور کے بندے یا عورت یا مرد کو دیکھیں گے تو اس کی جو پہچان ہوگی وہ اس کی گردن سے ہوگی، اس کی گردن چھوٹی ہوگی اور موٹی ہوگی، کندھے اس کے مضبوط ہوں گے، اور بعض لوگوں کے کندھے جھکے ہوئے بھی ملیں گے، لیکن جب انہیں آپ غور سے دیکھیں گے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں،
کام پہ کنٹینیو. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ انہوں نے ایک شاپ بنائی اور بس جب ان کی شاپ چل پڑی پھر وہ کبھی کہیں نہیں گئے, کسی رشتہ دار کے ہاں نہیں گئے بلا وجہ, اور وہ صبح جاتے ہیں اپنی شاپ اوپن کرتے ہیں, شام کو اپنی شاپ بند کرتے ہیں اور گھر آتے ہیں, ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. یہ دراصل ان کے اندر جو اپنی فیملی کو تحفظ دینے کی خواہش ہے اس کی نشاندہی ہے کہ یہ وقت ضائع نہیں کرتے, بیٹھے ہوئے ہیں توکل اللہ کے توکل بھروسے پہ, اور اپنے وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وقت اچھا گزر رہا ہے, ہم نے اپنی فیملی کو اپنے سے آگے لے کے جانا ہے. ویسے ان میں 2-3 ایسی باتیں بھی پائی جاتی ہیں جن سے مطلب جو ہر انسان میں نیگیٹو اور پازیٹیو ہیں, میں تھوڑی سی بیان کیے دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو برسور کے مالک ہیں یہ ہر چیز پہ حق جمانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک آدمی جس نے نوجوانی کے عالم میں اس نے ایک دکان بنائی, اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ محنت کرتا رہا, اب اس کی دکان چل پڑی, اب وہ دکان اپنے زندہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو نہیں دے گا, وہیں بیٹھے گا, بچوں کو پیسے دے گا, ان کی اچھی شادی کرے گا, پڑھائے گا, ان کو کہے گا آپ محنت کریں, مگر اپنی وہ جو کرسی ہے, اپنی جو سیٹ ہے جس پہ بیٹھ کے وہ گاہکوں کو ڈیل کرتا ہے, وہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا. یہ ان کے اندر نیگیٹو بات ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ حق جماتے ہیں اپنی چیز پہ, اور اپنے ہاتھ سے کسی کو چیز دینا اتنا پسند نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے قبضے میں رہے. اسی طرح فیملی میٹرز میں بھی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رشتہ داروں میں شادی کرنا, اپنے رشتہ داروں میں رہنا, اپنے رشتہ داروں میں خوش رہنا یہ پسند کرتے ہیں, اور باہر کے لوگوں کو ویلکم نہیں کرتے زیادہ. یہ اپنے بچوں اپنی فیملی میں خوش رہنے والے لوگ ہیں. ان کو ہر چیز بہت جو اچھی لگتی ہے وہ نفیس کپڑا ہے, اور خوشبو جو ہے وہ انہیں بڑی پسند ہے, اور بڑا صاف ستھرے کپڑے پہننے پسند کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی برج سور کے بندے کے دکان میں جائیں یا برج سور سے منسوب عورت کے گھر جائیں تو اس کے اندر جو نفاست اور جو چیزوں کا امتزاج نظر آئے گا, ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ ہوگی, کوئی چیز بے ترتیب نہیں ہوگی. یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک مثالی برج سور والوں کے گھر میں ہیں یا مثالی برج سور کی شاپ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ بولنا, بہت زیادہ باتیں کرنا ان کو پسند نہیں ہے. وقت کے بڑی حد تک پابند ہوتے ہیں, اپنا انہوں نے ایک شیڈول لائف کا بنایا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. تیسری اور اہم بات جو میں نے عرض کیا, جیسے کہ ان کی آواز بھی جو ہے وہ نرم و نازک زیادہ تر ہوتی ہے, لیکن اگر لڑائی ہو جائے پھر ان کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. آپ بیل کو دیکھیں, جب سے غصہ آتا ہے وہ تو مطلب بہت تیزی اور شدت کے ساتھ سامنے والے پہ حملہ کرتا ہے. ان میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے. ان میں جس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام بروج میں سے ایک الگ شخصیت رکھتے ہیں, جو ان کے الگ بات پائی جاتی ہے, وہ ہے ان کا استقلال اور حوصلہ. یہ اگر حالات خراب بھی ہیں تو یہ بڑے عزم, بڑے استقلال اور بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے کام پہ جاتے ہیں. وہی کپڑے پہنیں گے, تیار ہوں گے اور اپنی شاپ, اپنے روزگار پہ جا کے بیٹھیں گے. دراصل ان لوگوں کو اندرونی طور پہ اللہ تعالیٰ پہ بڑا یقین ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شاپ اوپن کریں, ہم اپنے روزگار کو اوپن کریں اور بیٹھیں. رازق مالک ہے, رزق اس نے دینا ہے, اور ہمارا کام ہے محنت کرنا. اور جتنے بھی میں نے آج تک برج سور کے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ڈیووٹڈ ہیں اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور یہ کبھی لوگوں کو اپنے آپ کو بھی مائنس کر دیں گے لیکن اپنی فیملی کو بہت آگے رکھیں گے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے اندر جو نیگیٹو بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے قبضے میں رکھیں گے. ایسے ہی آپ انہیں دیکھیں گے ایک مثالی جو سور ماں ہوگی وہ اکثر بچوں کو خود چھوڑنے جائے گی, خود لینے جائے گی, کسی کی کسی بات پہ یقین نہیں کرے گی, اپنے سامنے اپنے بچوں کو دیکھے گی, ان کے آنے سے پہلے ان کا کھانا تیار ہوگا, کپڑے ان کو بالکل ریڈی ملیں گے. اسی طرح مثالی سور بندہ بھی ایسے ہی ہے.
وہ اپنے گھر کی ہر چیز صاف ستھری رکھے گا، جب اپنے روزگار کے لیے نکلے گا کپڑے اس کے صاف ہوں گے، سواری اس کی بالکل ٹھیک ہوگی، اور وہ اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ اپنے سارے کام کرے گا۔ یہ دوستو واحد ایک برج ہے جن کے اندر بہت زیادہ کوالٹی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو پریشان دیکھ کے کبھی خوش نہیں ہوتے، جو ان کے بس میں چلتا ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے کرتے ہیں، اور یہ انہیں حوصلہ دیتے ہیں، اور ان کے اندر بڑا لگن اور بڑی محنت کی جد و جہد کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو۔ ہرگز اس بندے کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو کام چور ہو، اور اپنی طرح کے بندے جو کام کرنے والے بندے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر برج ثور کے لوگوں کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ لوگ محنت سے کبھی ادھر ادھر نہیں جاتے، اپنے اوپر تو سختیاں برداشت کرتے ہیں مگر اپنی فیملی کو پروٹیکشن دیتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں۔ دوستو میں نے یہاں ایک صاحب کا ذائچہ بنایا، وہ بہت چھوٹے لیول سے نکلے تھے، برج ان کا ثور تھا، تو انہوں نے اپنی فیملی کو کہیں سے کہیں پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میرے ہاتھ دیکھیں، میرے ہاتھ جو ہیں کتنے سخت ہو گئے ہیں، میں نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا ہے، پھر میں نے فیکٹری بنائی ہے، اور میں واحد شخص ہوں جو اپنی فیکٹری کا ہر مشین پہ ہر کام کر سکتا ہوں۔ میں حیران ہو گیا کہ پہلی دفعہ زندگی میں ایک بندہ ملا جو کہتا ہے کہ میری فیکٹری میں جتنی مشینیں ہیں میں ان سب پہ خود کھڑا ہو کے کام کر سکتا ہوں، مجھے ہر مشین کا کاریگر کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کاریگر نہیں آئے گا میں خود اس کام کو دیکھوں گا۔ تو یہ لوگ بنیادی طور پہ اس دنیا میں محنت کے سمبل سمجھے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ برج جوزہ سے متعلق بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کا جو برج ہے وہ کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے۔